سے پہلے تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ ابھی سیدھے چلتے ہیں، ہنسی ٹی وی کی ایک نیو ویڈیو آیا ہے اور اس پر چل کر کے ریئیکشن دیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی سرزمینی شرک، گمراہی اور بدعت کے لیے خود کفیل ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کئی سالوں سے دنیا بھر سے ایسی ویڈیوز ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کے اندر ایک عورت کو مردوں کی امامت کرواتے دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک مسجد میں، کیونکہ ویسٹرن ملکوں میں باقاعدہ اسلامی تعلیمات کا مذاق بنانے کے لیے ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کئی این جی اوز کام کر رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے مسلم فار پروگریسو ویلیوز۔ یہ این جی او امریکہ کے اندر موجود ہے اور ان لوگوں کا اپنا یوٹیوب پر چینل بھی موجود ہے، جہاں پر وہ ہر اس چیز کو اسلام سے جوڑ کر باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جس کو کرنے سے اسلامی تعلیمات کے اندر سختی سے منع کیا گیا۔ خود ساختہ اسلامی اور قرآنی روایت کی تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت مردوں اور عورتوں دونوں کی امامت کروا رہی ہے، اور مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور عورت کا لباس آپ خود دیکھ لیں، عورت اذان دے کر جماعت کرواتی ہے۔ اللہ اکبر۔ The call to prayer by a woman. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ مسلمانوں کی نماز ہے یا پھر چرچ کے اندر ہونے والی کوئی عبادت؟ دراصل بات یہ ہے کہ ویسٹرن ملکوں کے اندر اسلام کیونکہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والی کچھ دہائیوں کے اندر غیر مسلم اپنے ہی ملکوں کے اندر اقلیت بن کر رہ جائیں گے اور مسلم چلے جائیں گے میجورٹی میں۔ اسی خوف میں ویسٹرن حکومتیں فنڈنگ کے ذریعے ایسے اداروں کو بنا رہی ہیں جو کہ خود مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر انہیں تقسیم کر دیں، یہ فرقہ فرقہ ہو کر آپس کے اندر ہی لڑتے رہیں اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کو وقت ہی نہ مل سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہوگا تو ان کی فرقہ بازی کے اندر اتنا کنفیوز ہو جائے گا کہ اسلام سے متنفر ہو جائے، وہ کبھی حقیقت تک پہنچ ہی نہ پائے، کیونکہ ویسٹرن دنیا کے سامنے تو اسلام کا یہی چہرہ پیش ہو رہا ہوگا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ ایسی این جی اوز کو فنڈنگ کے ذریعے ٹائم ٹو ٹائم اسلام کے اندر ایسی فرقہ بازی اور مختلف قسم کی بدعات کو عورتوں کے حقوق کے نام پر متعارف کروایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کے چینل کو وزٹ کریں تو ہر دوسری ویڈیو آپ کو ایل جی بی ٹی کے حقوق کے لیے ملے گی، جس میں کبھی تو کسی ڈرامے کے ذریعے تو کبھی قرآنی آیات کے سامنے بیہودہ قسم کے جوکس کے ذریعے اسلامی قوانین کا مذاق بنایا جائے گا، اور یہ سب کچھ یہ لوگ خود کو ماڈریٹ مسلم کہہ کر کر رہے ہیں، یعنی آج کے جدید مسلم۔ خود ساختہ اسلامی تشریحات کی وجہ سے قوم لوط کے عمل کی پروموشن کی جا رہی ہے، اور اسلام کے اندر ایسی بدعات کو شامل کیا جا رہا ہے جو کہ آج سے پہلے کسی مسلمان کے ذہن میں بھی اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے نام پر ہی برین واش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، رومن دور حکومت کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو جب رومن بادشاہوں نے قبول کیا تو پہلے یہ لوگ کیونکہ بت پرست تھے، اسی لیے آہستہ آہستہ اپنے کلچر کی وجہ سے انہی بادشاہوں نے عیسائیت کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر ان کی بت پرستی کو شامل کروا دیا۔ بالکل اسی طرح سے ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا تو آہستہ آہستہ ہندو کلچر کے اثر کے اندر رہ کر مسلمانوں نے بھی کافی اپنی رسومات کو ہندوؤں جیسا بنا لیا جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کے اندر نکاح کے علاوہ مہندی، ابٹن، بارات، جہیز، لال جوڑا، صرف ایک شادی کا کانسیپٹ، یہ سب کی سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اور آج کے ٹائم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہمارا کلچر بن چکا ہے، حالانکہ اسلام کی اصل تعلیمات کے اندر ان کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا پھر یہ سب کچھ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، بدعات کی پیداوار ہے؟ بالکل اسی طرح سے ویسٹرن ملکوں کے اندر رہ کر غیر مسلم جب بھی اسلام قبول کرتے ہیں تو کرسچینٹی کے اثر میں ہونے کی وجہ سے جیسے ہی وہ سب مل کر چرچ کے اندر ایک ساتھ مرد و عورت پہلے عبادت کیا کرتے تھے، بالکل وہی انداز بدعت کی صورت ان لوگوں کے ذہن کے اندر بھی داخل کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذہن اسے جلدی قبول کریں گے، کیونکہ وہ اس سب کے پہلے بھی عادی رہ چکے ہیں۔ ویسٹ کی یہ عورت کیونکہ آزاد معاشرے کے اندر رہ چکی ہے، اور جب اسے یہ بتایا جائے گا کہ عورت بھی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو کہ اسلام کے اندر مردوں کے ذمہ ہیں، تو اسے کنونس کرنا آسان ہوگا، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدعتیں اسلام کا کلچر بن جائیں گی، جیسا کہ ان کی شروعات ہو چکی ہے۔ حالانکہ اسلام میں عورت کی حکمرانی اور امامت جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا جسمانی طور پر کمزور ہونا، مشقتیں برداشت نہ کر پانا، غیر محرم مردوں سے اس کا پردہ ہونا، اور مردوں کا ان پر حکمران ہونا ہے۔ اور حکمران کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت پر ہر طرح سے اپنا حکم چلاتا پھرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی تمام تر ذمہ داری اس مرد کے کندھوں پر ہے، عورت کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس مرد کی ذمہ داری ہے۔
اسلام میں کیونکہ عورتوں کا غیر محرم مردوں سے پردہ ہے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز بھی گھر کے اندر اتنی اونچی نہ ہو کہ باہر کے لوگ اسے سن بھی پائیں، اور جب ایسی عورت مردوں کے ساتھ مل کر امامت کروائے گی تو اس کی آواز سے مردوں کو وہ اٹریکشن محسوس ہو سکتی ہے جو کہ اللہ نے نامحرم عورتوں کے ساتھ رکھی ہے۔ تو ایسی نماز میں انسان اللہ کی عبادت بھلا کیسے کرے گا؟ کیا اس مرد کا دھیان اللہ کی عبادت کی طرف ہوگا یا پھر اس عورت کی طرف؟ وہ اللہ کے گھر میں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ جبکہ عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، اور اسلامی تاریخ کے اندر ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے گھر والوں کی امامت کا کہا، لیکن یہ واقعہ اس ٹائم کا ہے جب اسلام عرب کے اندر نیا نیا پھیلنا شروع ہوا تھا، اور اس عورت کے گھر والوں کو اسلام سکھانے کے لیے کوئی دوسرا اور شخص موجود نہیں تھا۔ یعنی یہ حکم موقع کی مناسبت سے دیا گیا، جسے دلیل بنا کر یہ نئی بدعت اسلام کے اندر شامل کر دی گئی، اور یہ الٹا مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین ہے، جسے یہ لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کوئی بھی کام جلد بازی کے اندر نہیں کرتا، بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن کو ایک فتنے کے لیے پہلے تیار کرتا ہے، اور انسانوں کی اگلی نسل اسے بنا سوچے سمجھے فالو کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ان موضوعات پر ہم نے اپنی اگلی نسل کو ایجوکیٹ نہ کیا تو یہ بڑھتے بڑھتے باقاعدہ ایک نئے فرقے کی شکل لے لیں گے۔ نماز میں دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا کرم کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کام کرنا جو کہ اسلام کے اندر سختی سے منع ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن یہ لوگ تھکے ہارے میدان محشر کی طرف بڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنت کو زیرو سے ملٹی پلائی کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا، کیونکہ یہ لوگ بدعتی ہوں گے، دین میں خود سے نئی نئی چیزوں کو شامل کرتے ہوں گے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک مسلمان کیسے LGBT کے حقوق کی بات کر سکتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدل کر اسے چیلنج کرے؟ اسلام جو ہمیں موڈیسٹی یعنی شرم و حیا کا درس دیتا ہے، اس کی مخالفت کے اندر ایسے لباس کے اندر عورتیں مردوں کی امامت کروائیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور ان کو پینے کے لیے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور ایک خاردار جھاڑی ان کو کھانے کے طور پر دی جائے گی، یعنی سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ عقل رکھتے ہوں، سوچ و سمجھ رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی تحقیق کرنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی پیچھے چل پڑیں، تو ایسے لوگوں کا انجام تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ان بدعتی لوگوں کو یا تو خود کو مسلمان کہنا پڑے گا یا پھر غیر مسلم، لیکن یہ لوگ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔ لہٰذا اس طرح کی جماعت کو LGBT کی جماعت تو کہا جا سکتا ہے، نہ کہ مسلمانوں کی جماعت، اور نہ ہی ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے۔ یار اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو میں خود شاکڈ ہو گیا، بتائیے عورتیں امامت کر رہی اور کس طریقے سے ان کی حلیہ ہے، اور پہلے تو عورتوں کو اجازت ہی نہیں ہے اس طریقے سے امامت کرنے کی، جب ان کو یہی ہے کہ آواز باہر نہ نکلے، ان کی گھر سے نہ نکلے، اتنا آہستہ بات کرے، اور پھر اس کے بعد امامت کر رہی ہیں۔ کتنا غلط، مطلب یہ تو فتنہ کی بھی حد ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ 73 فرقے آئیں گے، یہ اس طریقے کا فتنہ یار کیا بولا جائے، اور میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، اتنا علم والا تو ہوں نہیں۔ سو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ لوگ کو کیسی لگی یہ ویڈیو۔ آئی نو کہ یہ ویڈیو کیسی اور کیا کہنے والی نہیں ہے، واہیات چیزیں ہیں، لیکن آپ کو معلومات ہونا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ سو یار چینل میں نہیں ہو تو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور بھائی کا جو چینل ہے ہنسی ٹی وی، اور اس کو بھی سبسکرائب کرو، ان کی ویڈیوز دیکھو ضرور آپ لوگ۔